اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوب کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یوں تو دنیا میں بہت سے حاکم گزرے ہیں جن میں بہت سے حکمران ایسے تھے جو کہ انتہائی ظالم تھے، جبکہ بعض حکمران ایسے بھی گزرے ہیں جو انتہائی خدا ترس اور نیک دل تھے۔ ناظرین، جس شخصیت کے بارے میں آج ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں وہ ہیں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ انبیاء کی جماعت کے بعد اس دنیا کے سب سے افضل ترین شخص ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں بھی ان کا پہلا نمبر آتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، اس احساس کے تحت کہ ایک روز اللہ کے حضور محاسبے کے لیے پیش ہونا ہے، تو ایک عجیب سی کیفیت میں کہا کرتے تھے، کاش میں درخت پر بیٹھی ایک چہچہاتی چڑیا ہوتا جس سے کوئی محاسبہ نہ ہوتا، گھاس کا ایک تنکا ہوتا جس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا۔ ناظرین، قابل غور بات یہ ہے کہ کہنے والا کون ہے؟ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو خلیفہ اول بھی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں بھی سب سے پہلے ان کا نام آتا ہے۔ فارسی میں ایک شاعر نے کہا ہے، مرا کاش کے مادر نزادے، کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا، یعنی مجھے شرف انسانیت نہ بخشا ہوتا۔ ناظرین کرام، آپ کو بتاتا چلوں کہ عرب میں کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی، لہٰذا وہ لوگ کبھی سے عادی نہیں تھے کہ ٹیکس ادا کریں یا زکوٰۃ دیں، بلکہ یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ زکوٰۃ دینا انہیں انتہائی بھاری لگتا تھا۔ عرب پورا کا پورا قبائلی طور پر تقسیم تھا، اور ہر قبیلے کا سردار اپنے علاقے کا بے تاج بادشاہ تھا۔ ناظرین، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو عرب میں غلبہ حاصل ہو گیا تو لوگ فوج در فوج آنے لگے اور اطاعت قبول کرنے لگے اور دار اسلام میں داخل ہونے لگے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جھوٹے مدعی اور منکرین زکوٰۃ کے نتیجے میں تقریباً پورے کا پورا عرب مرتد ہو گیا، اور عرب کے لوگ اب فوج در فوج اللہ کے دین سے نکلنے لگے، یہاں تک کہ اسلام صرف ملک حجاز کے چند شہروں تک محدود رہ گیا۔ یہ وہ خطرناک ترین صورتحال تھی کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ اول کی صورت میں مسلمانوں کی خدمت کے لیے آگے بڑھے۔ آپ اگرچہ بڑے رحیم اور شفیق انسان تھے، اہل علم فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے عکس کامل تھے۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں نرمی، شفقت اور رحمت تھی، اسی طرح آپ کی طبیعت میں بھی یہ سب خصوصیات پائی جاتی تھیں۔ لیکن جس وقت ذمہ داری کا بوجھ آیا تو معلوم ہوا کہ آپ کی شخصیت بہت قوی اور مضبوط ہے، آپ کا عزم، آپ کی ہمت، آپ کا استقلال اور آپ کا اللہ پر توکل بہت پختہ تھا۔ ناظرین کرام، آج ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بحیثیت حکمران خدمات آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو کہ ہمارے لیے اور ہمارے حکمرانوں کے لیے مثال سے کم نہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بنے بیل والے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ تھے۔ ان کی حکمرانی کرنے کے انداز کا اندازہ ہم اس واقعہ سے بھی لگا سکتے ہیں، جسے بہت خوب کی ٹیم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہے۔ دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک چمڑے کے بنے ہوئے رجسٹر میں مدینے کی ان تمام عورتوں کا حساب دیکھ رہے تھے جو بیوہ تھیں اور ان کی ذمہ داری اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف لاتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں، اے خلیفۃ المسلمین، میرے لیے اگر کوئی کام ہے تو بتائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہنستے ہوئے فرماتے ہیں، یہ لو جو میں دیکھ رہا ہوں تم بھی وہی دیکھ لو۔ یہ کہہ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ چمڑے کا بنا ہوا رجسٹر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تھما دیا۔
تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر فہرست میں موجود ایک نابینا بوڑھی اور بیوہ عورت پر پڑی جس کا گھر کچھ فاصلے پر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں سوچا، آج سے اس بوڑھی نابینا عورت کی خدمت کی ذمہ داری میری ہے، اور کسی کے سامنے بات نہ کرتے ہوئے اگلے دن فجر کی نماز کے بعد اس پتے پر پہنچ گئے اور دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں عمر ہوں، خطاب کا بیٹا۔ تو بوڑھی عورت نے پوچھا، کیا کام ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ کا کوئی بھی کام ہو، کپڑے دھونے کا، کھانا پکانے کا یا گھر کی صفائی کرنے کا، آپ مجھے بتا دیں، آج کے بعد میں سب کام کروں گا۔ تو بوڑھی عورت نے کہا، اے عمر، تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ پوچھنے پہ بتایا کہ ایک شخص میرے گھر آتا ہے جو میرے گھر کے سارے کام کر کے چلا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ یہ کون ہو سکتا ہے جو بوڑھی عورت کی خدمت کرتا ہے۔ اگلے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کے وقت آتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ آج میں اس شخص سے پہلے بوڑھی عورت کے سارے کام کروں گا۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے، کون ہے؟ تب حضرت عمر پھر کہتے ہیں کہ میں عمر یعنی کہ خطاب کا بیٹا ہوں۔ تو بوڑھی عورت کے پوچھنے پر کہنے لگے کہ میں آپ کے گھر کے کام کرنے آیا ہوں۔ جواباً بوڑھی عورت نے کہا کہ تمہیں آنے کی ضرورت نہیں، میں نے تمہیں کل بھی کہا تھا کہ مت آیا کرو۔ ایک شخص آتا ہے اور سارے گھر کے کام کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجسس مزید بڑھ گیا، لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ جب میں فجر کی نماز کے بعد آیا تو وہ شخص کام کر کے جا چکا تھا، اور آج اگر میں تہجد یعنی فجر کی نماز سے پہلے آیا ہوں تب بھی وہ شخص کام کر کے جا چکا تھا۔ تو آپ نے سوچا کہ میں آج عشاء کی نماز ہی پڑھ کر آ جاؤں گا، اس طرح سے میں اس شخص کو بھی دیکھ لوں گا اور بوڑھی عورت کے تمام کام بھی کر دوں گا۔ لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد اس بوڑھی عورت کے گھر کے سامنے چھپ کر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد رات کے آخری پہر میں ایک شخص کو دبے پاؤں آتے دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے۔ ناظرین کرام، یہ شخص اور کوئی نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی صفائی سے لے کر بوڑھی عورت کو کھانا کھلانے تک تمام کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں، اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے جانے لگتے ہیں، عین اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے امیر المؤمنین، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ تو میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ رب العزت کی قسم، عمر اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں داخل نہ ہو جائیں۔ ناظرین کرام، یہ ہمارے پہلے خلیفہ جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جن کی زندگی اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہے، اور ایک طرف ہمارے حکمران ہیں جنہیں دکھاوے اور پروٹوکول کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ وہ ہماری قوم پر رحم کرے اور ہمیں بھی اس طرح کے حکمران عطا کرے جسے اللہ کا ڈر ہو اور قوم کی خدمت کریں۔ ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں سے شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ جلد ہی ایک اور نئی اور سبق آموز ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کو بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔